ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لے آنا، میں پیسے ادا کر لوں گا۔ تو وہ منڈی گیا اور 300 میں گھوڑا کی رقم طے کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت 300 میں خریدا ہے، آپ پیمنٹ کر رہے ہیں۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے، انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی، انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا، مالک مکان کو، مالک گھوڑے کو بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا۔ کہنے لگے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے 300 کر دوں؟ وہ بڑا حیران ہوا، بھی کبھی خریدنے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے۔ وہ تو کہتا جی 2-4 روپے اور گھٹ کرو، وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں، یہ روزانہ کا جھوٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کر دو، پھر کہا 400 کر دوں، کہا جی کر دو، کہا 500 کر دوں، 600 کر دوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مذاق ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا 800 کر دوں، کہنے لگا حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تسی پتہ نہیں 500 کیڑی گل دا بتایا، میں نے جی منظور ہے تسی 800 کر دو۔ تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ تو پٹھیاں چھالاں ماردا نکلیا، لبے میرے تو کم بن گئے، سر کڑا ہی تے پنجے کے ہوئے چ۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب 300 طے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، تو 500 جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا، اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتہ نہیں تھا، تو میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر عہد کیا تھا، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، سب کی خیر خواہی چاہنا۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں، گھر بک گئے، بچیوں کے زیور بک گئے، جعلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہے، اور عدالتوں میں سٹے لے کر۔ دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانت ہے، آپ نے فرمایا یتب المومن علی الخصال کلہا الا الکذب والخیانہ، کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا۔ تو آج رمضان کے مبارک مہینے میں 2 باتیں طے کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، دیانتداری سے کام کرنا ہے، چاہے تاجر ہے، بزنس مین ہے، ریڑھی والا ہے، ٹانگے والا ہے، جہاز والا ہے، نیچے سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر جگہ دھوکہ دینے کے موقع ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اپنے بول کو میٹھا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کے یا رسول اللہ فرمائیں۔ تو آپ ذرا میری اس سچویشن کو غور سے دیکھنا، آپ نے یوں نہیں پکڑا، آپ نے یوں پکڑا جیسے کاٹا جا رہا ہو، یوں کر کے پکڑا اور کہا کہ امسک علیک لسانک، معاذ زبان کی حفاظت کرنا۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی ہماری پکڑو گی؟ کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے غلط زبان والے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا
اتنا خاندان آپس میں جڑا ہوا تھا کہ ان میں سے سوئی نہیں گزرتی تھی، بڑے چھوٹوں کے آگے، چھوٹے بڑوں کے آگے۔ ایک عجیب ماحول بچپن میں دیکھا ہے 60 کی دہائی میں۔ تو پھر جب زبانیں تند و تیز ہوتی گئیں، تربیت ختم ہوتی گئی، خاندان بکھر گئے، والدین ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے، بھائی بہنوں میں فاصلے پیدا ہو گئے، قریبی اور دور کے رشتوں میں فاصلے پیدا ہو گئے، خاندان ٹوٹ گئے۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنے اخلاق اچھے اخلاق کی انتہا حیا ہے۔ حیا اچھے اخلاق کا سب سے اوپر والا درجہ ہے۔ حیا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر تشریف لائے، ہمارے نبی یوں کر کے بیٹھے تھے، یوں، یہ پنڈلی جو ہے نا ننگی تھی، تو ابوبکر تشریف لائے، باہر سے آواز دی کہ جی آ جاؤں، تو آپ نے کہا آ جاؤ، اب اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر حضرت اٹھ کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تشریف لائے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ آپ نے کہا آ جاؤ، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب شلوار نہیں پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آواز آئی حضرت عثمان کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ علیہ السلام، تو آپ نے اپنی چادر کو ایسے کیا اور یوں سیدھے ہو کر ایسے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا آ جاؤ، وہ آ گئے۔ تو جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ میرے والد آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا بھی ٹھیک کیا اور چوکڑی مار کے بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا عائشہ عثمان بڑے حیا والا ہے، یہ اتنے حیا والا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں؟ اگر میں اس طرح ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کے ویسے ہی واپس چلا جاتا، وہ ایسے حیا والا ہے۔ تو تیسری بات وہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے محبت سے رہنا سیکھیں، پیار سے رہنا سیکھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، زبان کا بول میٹھا، دل کا جذبہ سچا۔ تو اس اور حیا پاک نام، کبھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو آنکھ نیچی ہو جائے۔ اور اپنی بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کور کر کے چلو، تو حیا سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے عفت فی طعمۃ، کہ رزق حلال کمانا۔ رزق حلال کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَمْسَكَ كَأَن بِعَمَلِ يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کیا، من طلب الدنیا حلالا، رزق حلال، سعیاً علی اہلہ، بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفاً علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافاً عن المسألہ، اور ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لیے۔ جو آدمی رزق حلال ان چار چیزوں کی وجہ سے کمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائیں گے اور اللہ سے ایسی ملاقات ہوگی کہ اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکتا ہوگا، صرف رزق حلال۔ کئی گناہ ایسے ہیں جو عبادت سے معاف نہیں ہوتے، وہ رزق حلال میں تھکنے سے معاف ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے آپ کی محفل میں، تو آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہتھیلی پر، تو اس میں نشان تھے، مزدور کسی چلاتے ہیں تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں بچوں کے لیے اپنے باغ میں، تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ متوجہ تو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور یہ دیکھیں ایسے بوسہ لیا، پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا
اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ تجارت میں سچ بولنا روزانہ ذبح ہونا ہے۔ تاجر کے جھوٹ سچ کا امتحان ہے۔ باقی اپنی زندگی میں بھی بھائیو رزق حرام سے بچو، رزق حلال کماؤ۔ حلال تھوڑا بھی برکت والا ہے اور حرام زیادہ بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنی بات کو میں خلاصہ کر کے سچ بولنا ہے، صدق و حدیث، جھوٹ نہیں بولنا، حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، حسن و خلیقت، اچھے اخلاق بنانے ہیں، حیا والا بننا ہے، میٹھے بول والا بننا ہے، عفت فی طعمت، رزق حلال کھانا ہے۔ اس کے بعد آنکھیں بند، پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم، یہ مرد یا عورت، اس کے لیے موت سب سے بہترین تحفہ ہوگا، بہترین تحفہ ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ اسے ہنس کے ملے گا، خوش ہو کے ملے گا، اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا۔